جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. مجھے بڑی بات پسند ہے، وہ جو میرا محلہ تھا نا، مجھے پھر حضرت عمر یاد آئے. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ حضرت نا بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، تو بے توجہی سے حضرت کی توجہ اس جانب نہیں تھی، آپ کی توجہ کسی اور جانب تھی. تو نیچے ایک فقیر بیٹھا تھا، تو حضرت کا پاؤں فقیر کے پاؤں پہ آ گئے، اور وہ فقیر آنکھوں سے اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں. تو وہ آگے سے نا چلا کے کہتا ہے، اور پاؤں رکھنے والے کیا تو اندھا ہے؟ امیر المومنین تھے، لیکن وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے، وہ حضور کے غلام بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ صرف امیر المومنین نہیں تھے. وہ لکھا کہ حضرت نے اس کو نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب ہوں، نہیں، حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ کے نا دبانا شروع کر دیا. اور اس کو فرماتے ہیں، بھائی اندھا میں نہیں ہوں، لیکن غلطی کر گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے. دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے. قربانی اینو مارن دا نا قربانی ہے حضرت، اینو مارن دا نا قربانی. لائیاں نے اینو مار دے کوئی نہیں، غصہ ساڈے کول کنٹرول ہوندا کوئی. جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسے. اب کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی، میرا دل کرتا ہے جنہاں جنہاں دے مل کوڈی پے نے، میں ایک ایک دا نام لواں. جنہاں دے مل کوڈی پے نے نا، جو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے ہم، پتہ نہیں کیا چیز کیا ہے ہم. میرا دل کر رہا ہے صرف ریکارڈنگ فتنہ دے گی، میں ایک ایک بندے کا نام لوں. ویکھو وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے، وہ بھی کوڈی جے. وہ دیکھ رہو نا، کوئی ایویں ہی بس کسی کو راضی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا جی سارے مذاہب ایک جیسے. ہائے ہائے، ہرن جتن دا مل کوڈی. وہ کی کر گیا ہے ہوئے بھائی، تو ہے کی کہہ بیٹھا ہے، تو کی کر لیں گا، کنو کنو خوش کریں گا؟ انہوں ناراض کر چھڑے، مدینے والی سرکار ناراض کر چھڑی گیا. کی کر لیں گا؟ تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تو تیری سیٹ، تیرا سینٹ، تیری قومی اسمبلی ہمیشہ رہنی ہے. کی کر گئے ہیں، کی کہہ گئے ہیں تو ہے، تو کی جملہ بول گئے ہیں تو؟ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں. وہ گاندہ موتر پین تے اسی ایک جیسے ہیں. وہ شاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا دا پتر رکھن، اسی آکھیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ او کسے چوں نہ او دے وچوں کوئی، اسی برابر ہو گئے. کی کر گئے ہیں تو ہیں؟ مل کوڈی پڑنا ہے حضرت. لیکن ایک پاسے ویکھو حضرت شاہ حسین کی، ویکھو بابا لکھدا ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. حضرت وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھ لئیو، وہ بھی ویکھیو تے وہ بھی ویکھیو. حضرت جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہرن کھیڈ فقیرہ. کدی حضرت جی بس وہی ہے نا، ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی. پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے کیا بول دیا گیا، لیکن ہونا ککھ بھی نہیں. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے. دعا کرو سانو میں نال نہ تھاڈے حضرت جی، میں نال نہ تھاڈے. دعا کرو کیونکہ مینوں بھی بڑا غصہ آ جاتا ہے. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے. اللہ سانو معافی دے دے، سانو پتہ لگ جے قربانی کی ہے. باجی بھین دا حق کھا کے 2.5 من دا ویڑا لینا تیری نا قربانی ہے. نہیں جی میری بھین کہندی ہے میں نہیں حصہ لینا. ظالما وہ کیڑی بھین ہے جڑی کہندی ہے میں نہیں لینا؟ تیرے ڈر تو کہندی میں نہیں لینا ہے. بھرا دا حق مار کے حضرت جی 4 لاکھ دا جانور لینا تے نہیں نا قربانی ہے. دعا کرو سانو قربانی آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا بدر، نبی علیہ السلام صفیں درست کروا رہے تھے. نبی علیہ السلام کے دستے مبارک میں نا ایک چھڑی تھی. تو حضور کے ایک صحابی تھے جن کا تھوڑا پیٹ بڑا تھا. تو حضور نے نا چھڑی سے ان کا پیٹ دبایا اور فرمایا اس کو اندر کرو، سیدھے ہو جاؤ. مفہوم ہے بات کا. تو انہوں نے کچھ ایسے جملے، نبی علیہ محبت تھی نا، عرض کرتے ہیں حضور یہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تو میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں آپ سے. نبی علیہ السلام نے
چھڑکی ان کے ہاتھ میں پکڑا کے فرمایا لے بدلا. میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں پنجابی میں. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب چھڑی میرے پیٹ کو لگی تو میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی, آپ بھی قمیض اتاری. نبی علیہ السلام نے جسم مبارک سے کرتا اتار دی, حضور کے ساتھ لپٹ کے نہ رونے لگ پڑے. ہائے 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 ہائے, امام الانبیاء ہیں بھائی, ہیں یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے بھائی, یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا ہے, لیکن یہ ہمارے لیے تھا, یہ ہماری تربیت تھی. لپٹ کے رو پڑے, عرض کی حضور اسلام اور کفر آمنے سامنے ہے, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. میں نے تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا ہے تاکہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جائے اور آپ کے جسم مبارک کی برکت سے جہنم کی آگ مجھے نہ جلائے. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے. اسی کہنے اودا بھی کھا جو, اودا بھی کھا جو, اودا بھی کھا جو, تے بچہ 4 لاکھ دا کرنا ہے سی. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے, ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے, ساڈا اخلاق چنگا ہو جائے, سانو قربانی کرنی آ جائے. اور بھائی ہمارا تو کام ہے, میں ہر سال رونا وا خدا دا واسطہ جے پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی, پائیا گوشت نہ بھیجیو کسی نے, اینا ضرور بھیجیو کہ کسی دا ڈنگ بن جائے. میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا, میں واپس وہیں آنے لگا کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے 4 بار اپنے گھر کا سارا سامان, کچھ ایک دو بار لکھا ہے کہ ایک جوتی رکھ لی حضرت نے, ایک جوتی کا فارم ایک دے دیا. رنگ تھے بادشاہوں کے, شہزادے ہیں حضرت, نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں, شبیہ مصطفیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. 4 بار آپ نے سارا سامان اللہ کے راستے میں دے دیا. بڑے لوگ تھے حضرت, وہ لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک دن نا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حال تھا نا, کیفیت تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بات حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی آئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں بیماری کو تندرستی سے بہتر سمجھتا ہوں اور غریبی کو امیری سے بہتر سمجھتا ہوں. تو آگے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پہ رحم فرمائے, میں تو اپنے لیے وہی بہتر سمجھتا ہوں جو میرا مالک بہتر سمجھے. اور سمجھ بھی لیا, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ ادھر زور نہیں سنا ہے. اگر جبرائیل کی یہ پرواز ہے تو پھر شہزادوں کی کیا پرواز ہوگی حضرت, ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں, پانی باج پیاسے ٹر گئے تو دین دنی دے سائیں. آئے آئے تے سیخاں تے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کامے, او بچے دے کے دین بچانا او سخی حسین دا کامے. دعا کرو سانو قربانی دی سمجھ آ جائے, قربانی سانو قربانی دی سمجھ آ جائے. قربانی ہے خواہشاں نو مارن دا نا قربانی ہے حضرت, غصے نو مارن دا نا قربانی ہے, بدلے دے جذبے نو مارن دا نا قربانی ہے. اور دکھ ہے وے کہ ساڈے چ کٹ کٹ کے سارا کچھ بھرے ہے, چھڈنا اسی کسی نو نہیں, معاف اسی کسی نو نہیں کرنا. دعا کرو سانو قربانی کرنی آ جائے, دعا کرو سانو اللہ معافی دے, سانو سمجھ آ جائے قربانی کی ہے. محلے داراں نو تنگ کرن دا نام قربانی نہیں. رات کو نا میں یہ ماں باپ, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو جن کی ہم نہیں فکر کرتے کوئی بھی. رات کو 1:30 بجے مجھے ایک دوست کا فون آ گیا, بڑے میرے قریبی ہیں, وہ
چھوٹی سی کالونی میں رہتے ہیں, 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں, 8 گھر اس سائڈ پہ ہیں, بالکل نئی کالونی بنی ہے, ابھی باہر گیٹ بھی نہیں لگا کوئی بھی. وہ کہتے ہیں میں رات کو نا ہمشیرہ کا فون آیا کہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا آؤ قربانی کا جانور لینے جانا ہے. وہ کہتے ہیں میں جانور لینے چلا گیا, رات کو 1 سوا 1 بجے کہتے ہیں میں گھر آیا. اب ان کا جو گھر ہے نا اپنی لائن میں تیسرا گھر ہے, آگے 5 گھر اور ہیں. ان 5 یا 4 گھروں میں سے کچھ لوگوں نے قربانی کے جانور خریدے اور انہوں نے نا باہر باندھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, اپنی جو گاڑیاں تھیں وہ بالکل سٹارٹ میں کھڑی کر دی تھی. ایک گاڑی ان کے گھر کے سامنے, جو انہوں نے مجھے لوکیشن بتائی, کہتے اب جب میں آیا ہوں تو اندر گاڑی کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو میں نے گاڑی اب باہر کھڑی کی ہے. ایک دل کر رہا ہے ان کو جا کے کہوں کہ بھائی اپنی گڈی ذرا آگے کر لو, بھائی غریب آدمیاں بڑی اوکھی گڈی لئی ہے, سڑکیں کھلا رہی ہے, چوکتی تے کون ذمہ دار ہے. تو دوسرے پاسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جاؤں تو سارے رل کے مارن ہی نہ لگ پڑے. 1:30 بجے نا 1:30 پونے 2 مجھے فون آیا, مجھے اب فکر سے نیند نہیں آ رہی کیونکہ میری گاڑی سڑک پہ کھڑی ہے. ان تھی دسو میں کی کراں, کواں کہ نہ کواں جا کے, یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا کسی کے لیے. میں تمہیں کیا ہے کہ مجھے بھی ڈر آئے, واقعی تو گڈی سڑکوں چوکتی, تو انہیں مجھے کہنا آفر صاحب تسی انہوں نے مشورہ دیتا سی. میں نے پھر اس کو کہا میں چل یار اس طرح کر, شب جمعہ تو نہ ہی سو, تو باہر ٹیرس تے بہ کے نا تو ساری رات درود پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ صبح ہوئے گی, فجر تو پڑھنی ہے تو سو. یہ دیکھو نا حضرت جی, یہ کیسی قربانی. اس بیچارے کو ساری رات, اگر اس کو میں کہتا بھی نا تو سو جا, ظاہر ہے حضرت نئی گاڑی ہے بیچارے کی, سڑک پہ کھڑی, اس کو نیند آنی تھی, اس کو ساری رات نہیں. یار دیکھو ان چیزوں کو کہ میں اگر قربانی کرنے جا رہا ہوں تو میں نے سارے محلے کو وقت تو نہیں ڈالنا. اس لیے میں کہتا ہوں دعا کرو ہمیں قربانی کرنی آ جائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. بہرحال بات کہاں سے نکلی کہاں پہ چلی گئی. چلو بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ بہت عطا فرماتے تھے, بہت زیادہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عطا فرماتے تھے. وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا, مثلا کوئی بندہ 10 روپے مانگنے آیا نا, حضرت نے 10,000 عنایت فرما دی. وہ حضرت کی عطائیں دیکھ کے نا, کوئی خیر خواہ تھا, اس نے عرض کی حضرت اسراف چ خیر نہیں. وہ بندہ 10 منگن آتا ہے تو 10,000 دے چھڑ دے. عرض کرتا ہے حضرت اسراف میں خیر نہیں ہے, اینا نہ دیا کرو. آئے ہائے. تو آپ آگے سے مسکرا کر فرمانے لگے میں نے 10 خیر چ اسراف ہے کیڑا ہے. وہاں بیٹے قربان ہو گئے اور تو مجھے کہہ رہا ہے نہ دیا کرو. آپ نے فرمایا تو یہ مجھے بتا کہ خیر میں اسراف ہے کون سا, اللہ کے راستے میں دینا, تو مجھے کہہ رہا ہے کم دیا کرو. اس لیے حضرت جی خوش دلی سے قربانی کرو, خوش دلی سے قربانی کرو. اور کبھی کچھ شیطان دل میں تنگی پیدا کرے تو کتابیں کھول کے پڑھا کرو, آپ کو پتہ لگے ہمارے بڑے تھے کیا. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ہے. آپ کہیں گے جی بیان تو حضرت اسماعیل کا ہونا چاہیے تھا, آپ امام حسن کو کر رہے ہیں. وہ سارا کچھ یہی کی ہے. وہ اقبال نے نہیں کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم, ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت ہے حسین. یہ وہی انتہا تھی جس کی انہوں نے ابتدا کی تھی حضرت. ہاں وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک دوست آیا تو آ کے نہ رونے لگ پڑا. آپ نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ اے حضور کسی دے پیسے دینے نے تے بندوبست نہیں ہویا, بڑا تنگ کرن دے ہے, تے بڑے چارے کیتے نے, کو سمجھ نہیں لگی جناب کل آیا ہوں. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اتنا عطا فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا. حضرت اونٹ بھی حضرت نے اپنا عطا فرمایا. آپ خود تصور کریں کتنا مال ہوگا حضرت. یہ اونٹ پہ رکھ کے نہ لے کے جانا پڑا. جب وہ چلے گئے نا تو آپ کے غلام نے عرض کی حضرت اس نے تو چند روپے مانگے تھے, آپ نے اتنا عطا فرمایا نہیں. اتنے دن حضرت نے رونا شروع کر دیا, مسلح پہ نا رونا شروع کر دیا. وہ غلام عرض کرتا ہے حضور اس نے اتنا مانگا, حضرت نے اتنا عنایت فرمایا, رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا رون اس لیے ڈیا ہوا وہ مینوں پتہ ہی نہیں لگا میرا یار اینا پریشان ہے, سارے کل گیا جدو کتوں نہیں لبا تو پھر میرے کل آیا. میں اپنے رب کو معافی منگنے کہ میرا رب ناراض ہی نہ ہو جائے. دعا کرو حضرت سانو قربانی کرنی آ جائے. بہن رج غریب ہے حضرت, وہ کار بچاری دے پکھا بھی ٹوٹا جہا لگا ہے,
ਭਾਈ ਹੋਰੀ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਵੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇલ્ਲਲ ਬਲਾਗ।